تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سیر علم را دامن عقل باید، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے. المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں. کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے. لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا. اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے. کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اس کو اللہ نے چراغاں دی ہے، اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی. یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی. اصل دنیا کیا ہے؟ مولا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں. یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں. یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے. اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا. میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو دین اور دنیا 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں. اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن گھر کے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو، تم بستی چھوڑ دو، تم کوہ غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی، حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ میں، 2 مرتبہ قائم کیے. ایک دفعہ حضور نے مکے میں قائم کیے تھوڑے سے صحابہ کے درمیان. اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے، اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ 2 افراد کو، ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا، اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر. تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا، میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، عورت آراستہ ہو. حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے. وہ اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت، خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو، تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پراگندہ نہ ہوں، اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. رات پڑی، سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہمان ہو، مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا، چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے، ان کو اٹھایا، بیدار کیا، تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا، تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے.
تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا۔